بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں 14 جوان شہید، 21 دہشت گرد ہلاک۔ شہداء میں پاک فوج کے 10 جوان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ شہداء کی FC ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں نماز جنازہ ادا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، کمانڈر بلوچستان کور، IG پولیس اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ، فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ بلوچستان کے 3 مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے حملے میں 40 معصوم شہری شہید۔ دہشت گردوں نے موسیٰ خیل میں 23 افراد کو بسوں سے اتار کر مارا۔ کلات میں لیویز اور پولیس اہلکاروں سمیت 11 اور بولان میں 6 لوگوں کو گولیاں ماری۔ دوازن میں ریلوے پل دھماکے سے تباہ، پنجاب اور سندھ کے لیے ٹرین سروس معطل ہو گئی۔ تباہ شدہ پل کے نیچے دبی ہوئی 2 اور 4 نیشیں پھولپور کے مقام سے ملی۔ شہباز اور قدیر کی میتیں آبائی علاقے بھورے والا پہنچا دی گئی۔ میتیں پہنچنے پر دونوں کے گھروں میں کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا بھرپور طریقے سے جواب دیں، گردوں کا بندوبست پورا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ ان لوگوں کے ساتھ جو صرف پولیٹیکل لوگ ہیں۔ اب کوئی صورت نہیں ہے کہ دہشت گرد کو ہم ناراض بلوچی کہیں، آپ ہمارے پہ حملے کریں اور ہم آپ کو کہیں کہ آپ ناراض بلوچی ہیں، بالکل نہیں۔ ہمارے بھی 14 جوان اس میں شہید ہوئے ہیں اور ہم نے 21 دہشت گرد مارے ہیں۔ سارا کا سارا پلان کیا تھا، ان کے عزائم کچھ اور تھے، لیکن ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان کے بہت سارے پلانس کو ناکام کیا۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کا مؤثر جواب دیں گے۔ دہشت گردی میں TTP ملوث افغانستان میں ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے۔ حملے کرنے والے ناراض بلوچ نہیں، دہشت گرد ہیں۔ ناراض لوگوں کو منائیں گے، دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بدلہ لینے کا عزم۔ سرفراز بگٹی نے کہا کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں بلکہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے۔ یہ لڑائی ریاست کی جو بھی اقدامات کرنا پڑا کریں گے۔ سرنڈر کرنے والوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملے، صدر، وزیر اعظم اور دیگر رہنماؤں کی مذمت۔ دہشت گرد حملوں میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ صدر آصف زرداری کہتے ہیں بے گناہ انسانوں کا ظالمانہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ دہشت گرد پوری قوم، انسانیت اور ترقی کے دشمن انہیں کافر کردار تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا واقعے کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گرد متحرک۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل رزمک بازار میں دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 18 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا علاقے میں سرچ آپریشن۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چین کی بری فوج کے سربراہ کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل عاصم منیر نے پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے مضبوط تعلقات پر زور دیا۔ جنرل کیاؤمنگ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ معزز مہمان نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ بارش کے نئے اور طاقتور سپیل کی یاد سے انٹری 29 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ بارشوں کے باعث بیشتر علاقوں میں سیلاب کا خطرہ الرٹ کر دیا گیا۔ آج سندھ، شمال مشرقی، جنوبی بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب خطہ، پوٹوہار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ اس دوران کہیں کہیں آندھی چلنے اور شدید موسلادھار بارش کی بھی توقع۔ کراچی، میرپور خاص، سانگھڑ، ٹھٹھہ، مکلی اور دیگر شہروں میں طوفانی بارش۔ سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گلیاں اور محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ سندھ حکومت کی بلدیاتی اداروں، ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी कबीना का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी कबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी कबीना के इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी कबीना गौर करेगी। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की शदीद मुखालफत, खूब हंगामा आराई की। बिल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात एक्ट में यूसी सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की बड़ी तादाद बढ़ाई गई है। मौजूदा बिल में चेयरमैन वाइस चेयरमैन के अलावा 13 नुमाइंदे मुंतखब होंगे। यूसी सतह पर एक किसान या मजदूर, अकलियत नौजवान, एक खातून का इंतखाब किया जाएगा। जनरल सीटों पर उम्मीदवारों का इंतखाब बराह रास्त होगा। सेनेट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी सदारत करेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल के साथ हालिया तूफानी बारिशों से तबाही समेत दीगर कौमी अमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कानूनी मुसव्विदा मंजूरी के लिए पेश करेगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल पर ख़ुसूसी इजलास, अशिया ज़रूरिया के नर्ख पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज के सूबे में प्राइस कंट्रोल पर इज़हार इत्मीनान कहती हैं सूबा भर की आवाम को कंट्रोल्ड रेट पर आटा फराहम किया जाए। रोटी की मुकर्ररा नर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाई जाए। एक साल में बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी नजर आएगी। प्रीपेड मीटर्स का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। बिजली चोरी का बोझ अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कहा, बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त इकदाम कर रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट रुपए की कदर गिरने से दुगना हो गई। IPPs और कैपेसिटी पेमेंट का मसला भी हल कर रहे हैं। FBR की ताजरों को बनाने की कोशिशें। होशरबा बिजली बिल्स, ताजिर 2 स्कीम पर एहतजाज रोकने के लिए राब्ते। तमाम हकीकी मुतालबात कबूल करने का इंदिया। ताजिरों को आज बातचीत की दावत दे दी। कराची से अतीक मीर, रिजवान इरफान का इजलास में शिरकत न करने का फैसला।